خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اینگل ہم نے تبدیل کر لیا ہے، بالکل آپ کے سامنے آ گئے ہیں کیونکہ سیگمنٹ وہ ہے جس میں اللہ کے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کا آج بھی تذکرہ کریں گے مفتی اسحاق مدنی صاحب۔ سیگمنٹ کا نام ہے نبیوں کی باتیں۔ آج تذکرہ ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو تو 5-10 منٹ بہت کم ہے، اب دیکھتے ہیں مفتی صاحب کیا کہتے ہیں۔ مفتی صاحب، حضرت نوح علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو نبیوں کو بھیجا، جیسے ہم نے ذکر کیا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 160 سال کے بعد، بعد نے لکھا 140 سال کے بعد، بعد نے لکھا کہ 200 سال کے بعد، اور ایک روایت کے اندر 1000 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا۔ اور آپ آدم ثانی بھی کہلاتے ہیں کیونکہ آپ کی قوم پر عذاب آیا تھا اور آپ کے ساتھ کشتی کے اندر فقط 80 افراد موجود تھے اور سب کی نسلیں ختم ہو گئی تھی، فقط اللہ نے آپ کی نسل ہی کو باقی رکھا تھا، اس وجہ سے آپ آدم ثانی کہلاتے ہیں۔ اور دنیا پھر بعد میں طوفان نوح کے بعد دوبارہ آباد ہوئی ہے۔ تو یوں اس اعتبار سے آپ کا نام جو ہے وہ یشکر ہے یا فرمایا عبد الغفار ہے، اور نوح جو ہے یہ آپ کا لقب مبارک ہے، اور قرآن پاک نے اسی لقب کو بیان فرمایا۔ قرآن پاک کے 10 صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ میں صورتوں کے نام مختصر ذکر کر دیتا ہوں۔ سورہ اعراف ہے، سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، سورہ انبیاء ہے، سورہ مؤمنون ہے، سورہ شعراء ہے، سورہ عنقبوت ہے، سورہ صافہ، سورہ قمر اور سورہ نوح۔ اور 29ویں پارے میں پوری ایک سورت آپ کے نام سے سورہ نوح موجود ہے، انا ارسلنا نوحا الی قومی۔ پوری سورہ مبارکہ کے اندر آپ اور آپ کی قوم کے جو معاملات ہیں ان کو ذکر فرمایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کثرت سے گریہ و زاری کیا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو نوح کہا جاتا ہے، یعنی کثرت سے گریہ و زاری کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو طویل عمر عطا فرمائی، اور آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی طویل عمر آپ کی ہے کہ قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، اور اس 950 سال میں فقط 80 افراد جو ہے وہ اسلام قبول کیا انہوں نے۔ کسی نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ آپ کی قوم انتہائی متکبر تھی، سرکش تھی، اور انہوں نے بہت آپ کے ساتھ جو ہے وہ نافرمانی والا معاملہ کیا۔ اچھا، آپ کی جو بعثت مبارکہ ہوئی ہے، اس اعتبار سے آپ کی سیرہ مبارکہ میں لکھا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے جانے کے بعد جو قوم کے صالحین تھے، جن میں ود ہے، نصر ہے، یعوق ہے، یہ جو 5 بتوں کے نام ذکر کیے جاتے ہیں، سورہ نوح کے اندر بھی آیا، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور یہ اولیاء تھے اس دور کے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکار تھے یہ۔ جب یہ دنیا سے چلے گئے تو لوگ ان کے غم میں روتے تھے کہ نیک لوگ چلے گئے، تو ابلیس ملعون نے انہیں کہا کہ تم ایک کام کرو، ان کی شکلیں بنا لو، ان کے مجسمے بناؤ، ان کو تم دیکھتے رہو گے تو تمہارے دل کو تسکین رہے گی، گویا کہ ایک شکل اور صورت کے اعتبار سے۔ تو پہلے تو ان کے مجسمے بنائے گئے، اور اس کے بعد جو مجسمے بنانے والے تھے جب وہ چلے گئے تو بعد میں شیطان نے آنے والے لوگوں کو یہ کہا کہ یہ تو ان کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے، یہ تو ان کو خدا تصور کرتے تھے۔ تو یوں بت پرستی کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے، اس سے پہلے بت پرستی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہاں علماء نے بیان فرمایا کہ ہمارے یہاں جو بعض اوقات پیران عظام کی یا نیک لوگوں کی ایک فرضی تصاویر بنا لی جاتی ہیں، دیواروں پہ لگا دی جاتی ہیں، تو اس کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ تصویر کی تعظیم جو ہے اس کی ممانعت بیان فرمائی گئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے ہیں مکہ مکرمہ، اور نبی مکرم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا ہے، تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر بھی بنائی ہوئی تھی، تو آپ نے ان کو بھی مٹانے کا حکم فرما دیا تھا۔ تو چونکہ بت پرستی کی ابتدا یہاں پر، آج ہم دیکھتے ہیں، اصلاح کی بات بھی ہو جائے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کی دیوار پر پیر صاحب کی یا شیخ کی یا کسی بزرگ کی تصویر لگائی ہوئی ہے، اور پھر ہمارے یہاں پڑوسی ملک سے یہ بات بھی ہمارے اندر آ گئی کہ ہم اس پہ ہار بھی ڈالنے لگ گئے، اس پر اگربتی بھی جلانے لگ گئے، اور پھر اس کو تعظیم کی نیت سے دیوار پہ لگا کے رکھا ہوا ہے، دکان میں تعظیم کی نیت سے لگا کے رکھا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے برکت ہو جائے گی۔ حالانکہ صحیح حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہو، کتا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو تصاویر کو اس طریقے سے دیواروں پہ لگانا، یہ کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ دوسرا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑی نصیحت فرمائی، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اور بت پرستی کی آپ نے ممانعت فرمائی، لیکن آپ کی قوم آپ کا کہنا نہیں مانتی تھی۔ لیکن جب قوم پر عذاب ہونے کا معاملہ آیا تو آپ کی قوم آپ کے پاس آئی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے۔
تو آپ نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ سے تم توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ان پر کھیتی نہیں تھی، ان کے پاس جو ہے پھل اور اناج نہیں تھے، ان کے اولاد نہیں تھی، فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا، تمہیں کھیتی باڑی بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں باغات بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت بھی فرما دے گا۔ تو یہ استغفار کا وظیفہ آپ نے اپنی قوم کو بیان فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انسان سے خطا ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن گناہ و خطا ہونے کے بعد اس کو اپنے گناہ پر اڑ نہیں جانا چاہیے، اس کو سرکش نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس بات کو بیان فرمایا۔ آپ کی جو قوم تھی اس نے آپ کے ساتھ جو تکذیب والا معاملہ کیا تو آپ انہیں بار بار سمجھاتے رہے۔ 950 سال کم نہیں ہوتے تبلیغ کے لیے، لیکن لوگ نصیحتیں قبول نہیں کرتے تھے، اور قرآن میں آپ کا ذکر فرمایا کہ کہتے تھے آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ آپ کی فضیلت کیا ہے الگ سے جو ہم آپ کی بات مانیں، آپ کا کہنا مانیں؟ آپ کس خاندان سے ہیں؟ آپ کا قبیلہ کیا ہے؟ یعنی اس طرح سے آپ پر وہ طنز کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ جب ان سے مایوس ہوئے تو آپ نے پھر ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اللہ ان سب کو عذاب میں گرفتار فرما۔ پھر طوفان نوح آیا۔ میں نے قرآن پاک کی 10 صورتوں میں سے مضامین کو سمیٹ کے بڑی مشکل سے چیدہ باتیں لے کر یعنی ایک تعارف پہنچے، یہاں تک ہم پہنچے ہیں، لیکن طوفان نوح والا معاملہ جو ہے وہ انشاءاللہ پھر ہم کل ذکر کر لیں گے کہ طوفان نوح کیسے ہوا اور اس کے بعد پھر دنیا کی آباد کاری کیسے ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے چوتھے نبی ہیں، اور اولاً جو آپ کی بعثت مبارکہ کفار کی طرف ہے، اور آپ کی قوم وہ ہے جو سب سے پہلے بت پرستی میں مبتلا ہوئی۔ 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، لیکن فقط 80 افراد مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد طوفان نوح آیا۔ اس کی تفصیل کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے۔ کل ذکر کریں گے انشاءاللہ، کل بھی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا۔